होगी। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस्ग़फ़िर खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िर करबला कुल रुखा शहज़ादा गुलबुम क़बा इमदाद कुन। ओ से आदम व बने बिसर सामा मदद क़िबला दीन मदद काबा ईमा मदद बगिरदावे बला मुताद कश्ती मदद कुन, या मुईन दीन चिश्ती। दिल की आता गहराइयों के साथ नबी पाक साहिब औलाद सयाह अफलाक बाइस तख्लीक कायनात अल्लाह की महबूब दानाए गुयूब मुनज़्ज़म अली अयूब हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक वसल्लम के दरबार दुरबार में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे उम्मीद है कि आप सबने ही दुरूद शरीफ पढ़ा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी थोड़ा बहुत सीख गया हूं। बुलंद आवाज से पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जो पीछे हज़ार बैठे हैं मुफ्ती साहब की पुष्पनाही है, इंशाअल्लाह इसका फरमाएंगे। आपके पुरानी चेहरे देख देख के नींद उड़ेगी इंशाअल्लाह। मोहतरम हज़रात, सरे शाम से लेकर अब तक आप दिल जमी के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह आप सबको मदीना शरीफ दिखाए और ख्वाब में हुजूर का दीदार कराए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए जनाजा या रसूल अल्लाह। बोलिए, थोड़ी बहुत नींद है वो भागेगी, तब मैं इंशाअल्लाह आपके सामने कुछ बातें करने की कोशिश करूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहिए या अल्लाह, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र कि तुमने है, बोलने के लिए बोलने के मुंह दिया है। मुंह दिया। ऐसे तो नेमतें बहुत हैं अल्लाह की। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कुरान कहता है अगर तुम गिनने बैठ जाओ तो गिन नहीं सकते। अगर गिनने बैठ जाओ तो गिन नहीं सकते। लेकिन फिर भी हक तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी शुक्र अदा किया करें। हदीस पाक में मतलब यशकुरिल्लाह सल्लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। यहाँ से पता लगा अल्लाह का भी शुक्र करो और लोगों का भी शुक्र अदा करो। जब कोई किसी का काम बना दिया करे तो कहा करो बहुत शुक्रिया आपका। ये एक लफ्ज है, उसका दिल जीत लेगा। आपका तो काम हो ही गया, उसे भी आप खुश कर दीजिए, बहुत शुक्रिया। तो शुक्र करने की आदत बनाए। कुरान कहता है लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तुम्हारी नेमतों को और बढ़ा दूंगा। मैं शुक्र पर तकरीर नहीं करूंगा, बस ये दो तीन बातें मैंने आपसे कही हैं। इसमें मैं एक बात और अर्ज कर दूं। कुरान कहता है कि तुम शुक्र करो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा, तुम शुक्र करो मैं बरकत दूंगा, तुम शुक्र करो तुम्हारी कमाई बढ़ती चली जाएगी, तुम शुक्र करो तुम्हारी दौलत बढ़ती चली जाएगी। मेरे भाइयों, ये पुरानी नुस्खा है, इतनी बरकत ताबीर से नहीं होगी जितना अल्लाह का शुक्र अदा करने। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब मैं सोचता हूँ मैं अपनी तकरीर शुरू करूँ शबे बारात। इसमें अल्लाह नज़ूल जलाल फरमाता आसमान दुनिया पर बनी कल की बकरियों की बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों को बख्श देता है। हदीस में है बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह इस रात में भी नहीं बख्शता। बड़ी बात है। जहां तक बनी कल की बकरियों, एक बकरी के बाल हम नहीं गिन सकते। बनी कल के एक कबीला था जो बकरियों का कारोबार करते थे, बकरियां चलाते थे। रिवरस्थान का बहुत बड़ा, उसमें हजारों बकरी, तो एक बकरी के बाल नहीं गिन सकते। वहां तो इतनी तादाद में बकरी है, उन बकरियों की बालों के तादाद के बराबर इस रात में अल्लाह अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है। वहीं पर कुछ ऐसे बंदे हैं कि अल्लाह उनकी बख्शिश नहीं फरमाता, जिसमें से एक शराबी है, जानी है, सूदखोर है, चुगलखोर है, गीबत करने वाला है, वालिदैन का नाफरमान है। मैं किसी और के टॉपिक पे बात न करके इस रात में अल्लाह वालिदैन के नाफरमान को भी नहीं बख्शता है।
میں اسی پر آپ سے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ آپ بولے میرے ساتھ، حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ، حقوق اللہ، حقوق العباد، یعنی اللہ کے حق اور بندوں کے حق۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، دین کے کام کرنا، یہ اللہ کا حق ہے، یہ بندوں کو کرنا چاہیے۔ حقوق العباد کا مطلب ہے جو بندے کا بندے سے تعلق ہے، بندے کا بندے سے، یعنی پڑوسی کے حقوق ہو گئے، بہن بھائی کے حقوق ہو گئے، بھائی کے حقوق ہو گئے، والدین کے حقوق ہو گئے، یہ حقوق العباد ہے۔ اب ان پر آپ سنتے چلیے۔ حقوق العباد کا مسئلہ بہت زیادہ سخت ہے۔ حقوق اللہ یعنی نماز پڑھنا، حج کرنا یا زکات دینا یا روزے رکھنا، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیے، حالانکہ کرنا ہی کرنا ہے، فرض ہے، بالفرض اگر نہیں کیے تو اللہ اپنی رحمت سے معاف بھی کر سکتا ہے، یعنی رب چاہے تو آپ کو بخش سکتا ہے۔ لیکن حقوق العباد کا مسئلہ اتنا سخت ہے کہ اللہ فرماتا ہے حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں حضور فرماتے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ حقوق العباد کو اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے آدمی ترستا ہوگا، ایک ایک نیکی سوچتا ہوگا کہیں سے مل جائے۔ سوچو اس وقت کوئی کسی کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ سب یہی چاہیں گے میاں سے مجھے نیکی مل جائے، میرے بھائی سے مجھے نیکی مل جائے تاکہ میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حقوق العباد کا مسئلہ بہت زیادہ سخت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ مل مفلس، مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے پاس دولت نہ ہو وہ مفلس ہے، جس کے پاس دھن دولت نہ ہو وہ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صحابہ تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میں جس مفلس کی بات کر رہا ہوں وہ مفلس یہ نہیں ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیں مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ میدان محشر میں آئے گا جس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، نمازوں کا ذخیرہ ہوگا، روزوں کا انبار ہوگا، زکاتیں دے کے آیا ہوگا، حج کر کے آیا ہوگا، اس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، اور وہ شخص جب میدان محشر میں پہنچے گا تو ایک بندہ کھڑا ہوگا، عرض کرے گا اللہ میرا اس پر حق آ رہا ہے، اس نے میرا حق نہیں دیا۔ اللہ فرمائے گا اس کے روزوں میں سے اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ دوسرا کھڑا ہوگا، اللہ اس پر میرا حق آ رہا ہے، اس نے میرا حق نہیں دیا ہے۔ اللہ فرمائے گا اس کی نمازوں میں سے اس کا حق دے دیا جائے۔ اسی طرح بندے کھڑے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا تھا اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں بچے گی۔ پھر لوگ کھڑے ہوں گے، یا اے اللہ اس پر میرا حق آ رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اب ایسا کرو جس کا حق آ رہا ہے اسے سر پر ڈال دو۔ اتنا سخت معاملہ ہے حقوق العباد کا۔ یہ حقوق العباد وہ ہیں کہ جو پڑوسیوں کے ہیں، جو بہن بھائیوں کے ہیں، جو چچا تاؤ کے ہیں۔ اور سوچو اس حق العبد کے بارے میں جس کا تعلق والدین سے ہے، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے والدین سے رکھا ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور اللہ فیصلہ کر چکا کہ عبادت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اپنے والدین۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہاں پر آپ غور کریں، رب نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر، بہت سے مقامات پر جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہی فرمایا اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اے اللہ تو نے عبادت کا حکم دیا، اس کے بعد کوئی اور حکم دے دیتا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم کیوں دیا؟ والدین کی اطاعت کرنے کا حکم کیوں دیا؟ علماء فرماتے ہیں ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، خالق حقیقی اللہ ہے، یہاں تک کہ انسان کا بھی خالق حقیقی، لیکن والدین سبب ظاہری ہیں۔ اگر والدین نہ ہوتے اولاد نہ ہوتی، اگر والدین نہ ہوتے تو اولاد ڈاکٹر نہ بنتی، والدین نہ ہوتے تو اولاد انجینئر نہ بنتی، والدین نہ ہوتے تو اولاد بزنس مین نہیں بنتی۔ یعنی اگر آپ بزنس مین ہیں تو شکریہ ادا کریں والدین کا، آپ ڈاکٹر ہیں تو شکریہ ادا کریں والدین کا، آپ عالم ہیں تو شکریہ ادا کریں والدین کا، کیونکہ جو بھی ڈگریاں ہیں اور جو بھی منصب ہے وہ کوئی ہاتھ نہیں آتا اگر والدین یہاں سبب ظاہری نہ بنتے۔ معلوم یہ ہوا آج جس پوسٹ پر ہو، جس منصب پر ہو، اس منصب پر رہتے ہوئے اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو کہ آپ کا شکریہ
کیا ہے کہ آپ کی بدولت آج میں ڈاکٹر بن گیا. سبحان اللہ, بہت اچھی. والدین سبب ظاہری ہیں. والدین کیا ہے؟ سبب ظاہری ہے دنیا میں آنے کا. اگر والدین نہ ہوتے تو اولاد نہیں آتی. جو حضرات باتیں کر رہے ہیں ان سے بھی توجہ کی درخواست ہے, کیونکہ آپ میرے گفتگو تھوڑا توجہ سے سنیں, کیونکہ میں بلایا ہوں مقرر نہیں ہوں. مجھے پیسوں دے کے نہیں بلایا گیا, میں بلاوے میں نہیں آیا. میں آپ کی جامع مسجد کا امام ہوں. ہر جمعے میں آپ کو تقریر کر کے سناتا ہوں. آج بھی میں آپ کو تقریر سنا رہا ہوں. تو میری کوشش یہ ہے کہ آپ ایک ایک بات اپنے دل پر نقش کر لیجئے, ایک ایک بات اپنے ذہن میں اتار لیجئے. آج جہاں قرآن کہتا ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اماں ابا کی بات مانو, امی جان ابو جان کا کہنا مانو. وہ اگر کچھ کہیں فلا تقل لہما اف, تو ان سے اف نہ کہو. قرآن نے بڑا چھوٹا لفظ دیا, قرآن نے بڑا معمولی لفظ دیا. اف, کوئی بات کہے سامنے والا آپ کہے اف, اسے اتنا برا نہیں لگے گا, لیکن برا تو لگے گا کیونکہ آپ اس کے منہ پہ کہہ رہے ہو, اسے برا لگے گا. اس چھوٹے سے برے لگنے کو بھی قرآن نے روک دیا, کہا والدین کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. فلا تقل لہما اف, ان کے سامنے اف بھی مت کرنا, ان کے سامنے ولا تنہرہما, انہیں جھڑکنا بھی مت. وقل لہما قولا کریما, جب بات کرو تو نرمی سے بات کرنا, سر جھکا کے بات کرنا, غلام بن کے بات کرنا. لیکن ہائے افسوس, ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جہاں والدین کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں, جہاں والدین کو مارا بھی جاتا ہے, جہاں والدین کی نافرمانی بھی کی جاتی ہے, جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے بدسلوکی کی جاتی ہے, جہاں والدین کا کہنا نہیں مانا جاتا ہے. ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں والدین کو یہ کہہ کے ہٹا دیا جاتا ہے جائیے آپ کو کچھ نہیں پتا ہے, آپ کیا جانے زمانہ کیا کر رہا ہے, آپ کیا جانے وہاں کیا ہو رہا ہے, آپ کیا جانے لوگوں کے بیچ کیا چل رہا ہے. میرا ایمان کہتا ہے آپ اپنے تجربے میں بول رہے ہیں کہ آپ کو کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے, لیکن والدین کو ہنستی ہے کہ ان کی زبان سے بات نکلنے کی دیر ہی ہوتی ہے, اللہ ویسا ہی فرما دیتا ہے. بے شک, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, عظمت والدین, عظمت والدین, مفتی تنویر القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت اچھی حضرت. یہ بتائیے ٹاپک صحیح چنا ہے, عنوان صحیح چنا ہے. ہر گھر کی ضرورت ہے, ہر انسان کی ضرورت ہے, ہر انسان کے اوپر اس کے والدین ہیں. بوڑھا ہو جائے اس کے بھی والدین ہیں, بچہ ہے اس کے بھی والدین ہیں, جوان ہے اس کے بھی والدین ہیں. ہر ایک کو ضرورت ہے اس ٹاپک پر بات کرنے کی, لیکن بات کرے کون؟ بات کرنے چلو تو روک دیا جاتا ہے, ارے یہ بڑا سلسلہ ٹاپک ہے, اس پر بات مت کیجیے. لیکن میں نے ہمت باندھی ہے, میں نے حوصلہ کیا ہے, میں نے ہمت کی ہے, کاش آپ سے میں تھوڑی سی بات کر سکوں, کاش میری بات آپ کے دل میں اتر جائے. میرے بھائیوں, آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں والدین کو یہ کہہ کر ہٹا دیا جاتا ہے تمہاری عقل مفلوج ہو چکی ہے, اب تمہیں بولنے کا طریقہ نہیں آیا ہے. جس نے بولنا سکھا دیا آج اس سے کہہ رہے ہو بولنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے. جس نے چلنا سکھا دیا آج اس سے کہہ رہے ہو تمہیں چلنے کا طریقہ نہیں پتا ہے. جس نے کھانے کا طریقہ بتا دیا آج اسے بتا رہے ہو کہ تمہیں کھانے کا طریقہ نہیں آتا ہے. وہ زمانہ بھی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا قالا یا بنیا انی ارا فی المنام, اے میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے, انی اذبحک کا ماذا ترى, اے میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترى, تو تو بتا تیری رائے کیا ہے. تو حضرت اسماعیل نے کہا تھا یا ابتی فالموت وستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, باپ ہو تو ایسا, بیٹا ہو تو ایسا. باپ کہتا ہے میں نے ذبح کرنا ہے, بیٹا کہتا ہے چھری چلاؤ میں لیٹنے جاؤں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مناظر اہل سنت, مفتی تنویر القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا بچی ایک معلومات کرو جو آپ کو حکم ملا ہے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین,
जो करोगे मैं बर्दाश्त करूंगा, सब्र करने वाला पाओगे। अब याद करो मीना का मैदान, हजरत इब्राहिम ने हाथ पकड़ा, कहा बेटे चल, कहा क्यों, कहा तुझे ज़बह करना है, कहा अच्छा, कहा अल्लाह का हुक्म है, कहा ठीक है चलते हैं। मीना के मैदान में पहुंचे, मीना के मैदान में ले जाकर के बेटे को लिटाल दिया। बेटा सब्र कर रहा है, बाप छुरी निकाल रहा है, बेटा सब्र कर रहा है, बाप ने छुरी गर्दन पे रख दी है, बेटा सब्र कर रहा है, बाप ने छुरी चला दी है, बेटे ने जबान को उफ तक नहीं कहा, कहा बाप छुरी चलाएंगे, मैं भी बेटा बन के दिखाऊंगा। ये फैलाने नजर था या के मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब तबलीग। आहा हाय बेटो, है मेरे नौजवानों, तुम तो फौरन बोल देते हो क्या अब्बा तुम्हारी अभी मफलूज हो गई, तुम्हें बोलने का सलीका नहीं रहा, तुम क्यों बोलते हो, बीच में मत बोला करो, जब मैं बात करता हूं तो मत आया करो। किससे कह रहे हो, उससे कह रहे हो जिसकी वजह से दुनिया में आए हो। अगर वो ना चाहता दुनिया में नहीं आ सकते थे, अगर वो ना चाहता दुनिया में आप कदम भी नहीं रख सकते थे, अगर वो ना चाहता दुनिया में सांस भी नहीं ले सकते थे, उसने चाहा तुम दुनिया में आए हो। यानी वालिदैन का इतना बड़ा इंसान है, तभी रब ने कुरान में बार बार कहा है वह वसैनल इंसाना, हमने इंसान को वसीयत की है, वबिल वालिदैन इंसाना, हमने इंसान को हुक्म किया है कि अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करे। तभी कुरान कहता है अनिश्कुर ली वलिवालिदैन, मेरा शुक्र करो और अपने वालिदैन का शुक्र करो। कुरान कह रहा है, वो कुरान जो सिर्फ चीजों में पढ़ते हम, वो कुरान जो सिर्फ 40वें में याद आता है, वो कुरान जिसे हम इतने ऊपर रखते हैं ताकि हाथ ही में पहुंच पाए, वो कुरान जब पढ़ने की बारी आती है तो मदरसे के बच्चों को बुला के पढ़वाते हैं, हमें तौफीक नहीं होती कि हम पढ़ लें। उस कुरान में रब कह रहा है ए नादान, वालिदैन को हल्के में मत लेना, जहां तू मेरा शुक्र करे तो वालिदैन को मत भूल जाना, जहां तू मेरा शुक्र करे अपने वालिदैन का शुक्र भी करना। मेरे भाइयों, तारीख में एक ऐसा वाकया भी मिलता है, एक ऐसा गुमनाम शख्स भी मिलता है कि जिसको वालिदा की खिदमत ने अफजल ताबीईन बना दिया, खैर ताबीईन बना दिया, जिसको वालिदा की खिदमत ने हुजूर का दीदार अदब से नहीं करने दिया, लेकिन हुजूर का चेहरा उसकी निगाहों में रहता था, हुजूर का चेहरा उसकी निगाहों में रहता था और हुजूर भी उसे जानते थे। पता है वो कौन है, पता है उसका नाम क्या है, उसी का नाम वैसे करनी है। बेशक, सुभान अल्लाह। बोले भैया बोले, लग तो नहीं रहा गाँव का, नहीं लग रहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, गाँव वाले मान गए कि गाँव पे नहीं लग रहा। हाँ तो फिर लिफाफा ही मोटा होगा। वालिदैन माँ की खिदमत से क्या मिलता है, एक गुमनाम शख्स जिसे तारीख ने अपने सीने में महफूज कर लिया, हजरत वैसे बूढ़ी माँ जो ये पड़ी हुई है, एक बार कहे दो बार, वालिदा की खिदमत करते हैं, ऊँट चराते हैं, ऊँट चरा करके आते हैं, जो भी आमदनी होती है, जो भी पैसा मिलता है वो वालिदा पे खर्च कर देते हैं, वालिदा पे खर्च कर देते हैं। कई बार हाजिर हुआ अम्मी जान, दिल चाहता है हुजूर का दीदार कर, आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। बेशक, सुभान अल्लाह। मुझे अफसोस सो कोई नहीं रहा, ये बहुत गौर से बात सुन रहे हैं, क्योंकि हर जुमला एक दूसरे से रब्त ज़ब्त में है, कहीं एक जुमला मिस ना हो जाए, बात ये गौर से सुनना है, इतनी गौर से सुनते रहो। लेकिन जब मुझे भी देखते रहो ताकि रिएक्शन पता लगे कि अब सुभान अल्लाह बोलना है। वालिदा की खिदमत में हाजिर हुए, क्या वालिदा, दिल चाहता है आमना के लाल को देखूं, काश हमें भी आज रात हुजूर का दीदार। बेशक, सुभान अल्लाह, आमीन। वो चाहेंगे तो आग लग जाएगी और जिहाद करा देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इसमें जग जाएगा। क्या वालिदा, क्या जी बेटा, मैं चाहता हूँ कि हुजूर का दीदार करूँ, एक बार तो देख ही लूँ। हजरत वैसे खान की वही जो हुजूर के ज़माने में थे, लेकिन हुजूर को नहीं देख पाए थे। वजह क्या थी, वालिदा की खिदमत। कई बार हाजिर हुई वालिदा ने यही कहती चाहती है बेटा तेरे सिवा मेरा कौन है, तू अगर चला जाएगा तो मेरी फिर देखभाल कौन करेगा, मेरी खैरियत कौन पूछेगा, मुझे खाना कौन खिलाएगा। हजरत वैसे जब भी बात सुनते तो अपने काम पे लग जाते।
ایک دن دل بہت تڑپا، عشق تیرے سے جلنے سے چھوٹے سے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرے بھائیوں بڑھ ہلکے بولے ہو کیونکہ میں ہلکے بول رہا ہوں نا۔ اصل میں عادت ہے ہماری، جب چیخ کے کوئی بولتا ہے تو ہمیں لگتا ہے سبحان اللہ کہنا ہے، یہ مزاج بن چکا ہے۔ لیکن آپ میرا ریئیکشن دیکھتے رہیں، میرا چہرہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ کہاں کہاں سبحان اللہ بول رہا ہے، اور آپ کو مزہ خود ہی آئے گا، خود ہی بولیں گے۔ کئی بار حاضر ہوئے، ایک بار دل بہت تڑپا، یار کی یاد نے دل میں بہت سخت وار کر دیا، تڑپ گئے، پھر حاضر ہوئے، والدہ اب تو جانے دے، والدہ اب برداشت نہیں ہوتا، اب اپنے آپ سے ہار مان چکا ہوں، والدہ دل ہار گیا میں اپنا، اب تو اجازت دے دیں۔ والدہ نے جب یہ حالت دیکھی عاشق زار کی جب یہ حالت دیکھی تو والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا چلے جاؤ، لیکن سنو 8 پہر میں واپس آنا ہے۔ کتنے پہر میں؟ 8 پہر کو آسان کر لی تھی، 24 گھنٹے میں واپس آنا ہے، یمن سے چلنا ہے، مدینے پہنچنا ہے، 24 گھنٹے میں واپس آنا ہے۔ اللہ، عشق بھی بڑا امتحان لیتا ہے، عشق بھی آپ بولیں، آپ بولتے رہیں یہ ٹھنڈا موسم ہے، چائے پینے تھوڑا سا صحیح رہے گا۔ عشق بھی بڑا امتحان لیتا ہے۔ ایک امتحان سناؤں آپ کو میں، عشق کیسے امتحان لیتا ہے۔ عشق نے نارے نمرود میں ابراہیم کو کھدوا دیا، نہیں سمجھے؟ عشق نے نارے نمرود نے جو آگ جلائی تھی اس میں ابراہیم علیہ السلام کو کھدوا دیا۔ عشق ایسے امتحان لیتا ہے۔ عشق نے کربلا میں گردنیں کٹوا دی، عشق نے کربلا میں گردنیں کٹوا دی۔ عشق ہی ہے جو ہمیں آج رات جگائے ہوئے ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ میں سے کوئی نعرہ بھی لگانا جانتا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، تاج سریا، تاج سریا، تاج سریا، تاج الشریعہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان کی جلدی سے شادی کرا دے، آمین۔ ساتھ ہی نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ ستارے رہیں گے، میاں کب تک ہمارے یہ بھیا کوارے رہیں گے، سارے دوستوں کی ہو گئی شادی، کیا ان کی قسمت میں نکاح کے چھوارے رہیں گے؟ نیند اڑ گئی؟ عشق امتحان لیتا ہے۔ عشق نے نارے نمرود میں کھدوا دیا۔ آپ کی توجہ ادھر، کہیے مچل کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق امتحان لیتا ہے۔ نارے نمرود میں کھدوا دیا گیا، جبریل امین حاضر ہو گئے، کہا خلیل اللہ اگر حکم کرے تو آگ کو بجھا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم نے کہا جس سے عشق کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ابراہیم آگ کے پاس بھی نہیں پہنچ پائے تھے کہ رب نے حکم دے دیا، یادہ رکھونی پر تم سلام علی ابراہیم، ادھر حکم ملنا تھا، عاشق کے پہنچنے سے پہلے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق امتحان لیتا ہے میرے بھائی، آپ کی توجہ میری طرف، ورنہ واقعہ بہت اہم ہے، مس کر جاؤ گے۔ والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رخصت لی، والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، 8 پہر کی اجازت ہے، 24 گھنٹے میں واپس آنا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے نکلتے ہیں، اب یمن سے حضرت اویس قرنی کہاں چلے ہیں؟ اپنے محبوب سے ملنے جا رہے ہیں، اپنے آقا سے ملنے جا رہے ہیں، اس کا دیدار کرنے جا رہے ہیں، جس کا دیدار کرنے کے لیے صبح کو 70,000 فرشتے آتے ہیں، شام کو 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، جس کا دیدار کرنے کے لیے
ابو بکر روزانہ چکر لگاتے ہیں جس کا دیدار کرنے کے لیے، عمر فاروق اعظم روزانہ چکر لگاتے ہیں جس کا دیدار کرنے کے لیے، صحابہ پروانوں کی طرح شمع پہ ٹوٹ پڑتے ہیں جس کا دیدار کرنے کے لیے، چاند بھی اپنے آپ کو روشنی میں لے آتا ہے، کاش آقا کا دیدار ہو جائے۔ اب جس کا دیدار کرنے کے لیے آسمان کے ستارے بھی زمین پہ آ جاتے ہیں، آسمان کے ستارے زمین پہ ڈھلک کے آتے ہیں، ڈھلک کے حضور کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی اس کا دیدار کرنے چلے ہیں جس کا دیدار کرنے کے لیے تمہاری آنکھ بھی تڑپتی ہے، میری آنکھ بھی تڑپتی ہے، میرا دل بھی ہچکولیاں مارتا ہے، تمہارا دل بھی ہچکولیاں مارتا ہے، کاش ایک بار ہی صحیح، کاش ایک بار ہی صحیح ان کا دیدار ہو جائے، ان کا دیدار ہو جائے۔ ہم تو ان کے گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے بھی تڑپتے ہیں، ہم تو ان کے گنبد خضرا کا دیدار کرنے کے لیے ہی تڑپتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی یمن سے چلے ہیں، حضرت اویس قرنی لمبا سفر طے کر کے اب حضرت اویس قرنی مدینہ شریف میں انٹر ہوتے ہیں، مدینہ شریف میں داخل ہوئے، ایک صحابی ملے، ارشاد کرنے لگے، ان صحابی سے کیا حضور سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ان صحابی نے کہا آپ کی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے، آپ نماز کے وقت آئیے گا، حضور مسجد میں ہوں گے پھر ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت اویس قرنی نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ماں کے لیے۔ آپ بولے میری بات یاد رکھنا، ماں کے لیے۔ میں نے ٹاپک نہیں چھوڑا ہے، میں اسی ٹاپک پہ بول رہا ہوں۔ حضرت اویس قرنی نے کہا میرے پاس ابھی اتنا وقت نہیں ہے، مجھے جلدی جانا ہے۔ کس کے لیے؟ کاش کبھی ہم بھی کہیں کام پہ یار چھوڑ دے، مجھے جلدی جانا ہے ماں کے لیے، میری ماں میرا گھر پہ انتظار کرتی ہو۔ کاش ہم بھی سوچیں یار میں دوستوں کو اتنا ٹائم کیوں دوں، میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھوں گا تاکہ ایک حج مبرور کا ثواب مل جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اویس قرنی مدینے میں انٹر ہوئے، صحابی سے پوچھا حضور کا دیدار کرنا ہے، کہا نماز کے وقت آنا تو حضور مل جائیں گے، کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، کہا تو ایسا کیجیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں چلے جائیے، حضور وہاں تشریف فرما ہوں گے اور دیدار ہو جائے گا۔ حضرت اویس قرنی گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا نام تو نہیں بتاؤں گا، آپ بتائیے کہ حضور گھر میں تشریف فرما ہے؟ کیا حضور گھر میں تشریف فرما ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابھی تو حضور باہر گئے ہوئے ہیں، اتفاق دیکھیے عاشق کے ساتھ سے ملنے آیا ہے لیکن حضور کا دیدار بھی نہیں ہو پایا۔ کہا حضور تو باہر گئے ہیں، نماز کے ٹائم آنا تب حضور مل جائیں گے۔ حضرت اویس قرنی نے کہا تو ایسا کرنا کہ جب میرے آقا ہیں وہ میں بتا دینا۔ کہا تو رک جاؤ، کہا رک نہیں سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میری والدہ میرا انتظار کرتی ہوگی۔ آپ اہمیت سمجھنا والدہ کی، سامنے دیدار کس کا ہے؟ کائنات کے تاجدار کا، اللہ کے حبیب کا، جس کے لیے ساری کائنات رب نے بنا دی اور کہا محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں سورج نہ بناتا، تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو چاند نہ بناتا، محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ستاروں کے گلگل میں نہ سجاتا، محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آسمان کی چھت نہ لگاتا، محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا زمین کا بچھونا نہ بچھاتا، محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرواتا، محبوب میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے تو میں نے تجھے پیدا کر دیا، بریلی کا کلندر پکار اٹھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی تنویر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک طرف دیدار حضور کا اور ایک طرف آپ بولے ایک طرف محبت پیدا ہوگی، بولے ایک طرف تاجدار کائنات ہے، ایک طرف والدہ ہے۔ آخر حضرت اویس قرنی رکے کیوں نہیں؟ والدہ کو تھوڑی دیر چھوڑ سکتے تھے لیکن انہیں پتا تھا جس کا دیدار کرنے آیا ہوں اسی کا فرمان ہے کہ اماں ابا کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی وہ جانتے تھے کہ دیدار نہ ہو لیکن فرمان پہ عمل ہونا چاہیے۔ یہی ہمیں جاننا چاہیے کہ حضور کے فرامین پر عمل ہونا چاہیے تاکہ ہمارا کردار بتائے کہ یہ جو جا رہا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کہا جب حضور آئے تو بتا دینا. کہا کیا؟ کہا بتانا یمن سے ایک شخص آیا تھا. کہا نام بتا دو. کہا وہ مجھے جانتے ہیں. بے شک سبحان اللہ آپ بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کسے کہتے ہیں؟ کہا صرف یہ بتانا یمن سے آیا تھا. کہا نام. کہا وہ مجھے جانتے ہیں. بے شک سبحان فریاد امتی کرے تو حال زار میں ممکن نہیں کہ غیر بشر کو خبر نہ ہو. ہم یہاں بیٹھ کے ذکر اللہ ذکر رسول کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا رسول ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے, ہمارے حضور ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں. ہم حضور کا نام لے رہے ہیں, حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم درود پڑھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جو میرا خاص امتی درود پڑھتا ہے تو اس کا درود میں خود سنا کرتا ہوں. بے شک سبحان اللہ. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت اویس قرنی اتنا کہہ کے چلے گئے. ابھی مدینے سے باہر ہی نکلے ہوں گے کہ ادھر حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور داخل ہو گئے. بے شک سبحان اللہ. حضور داخل ہوئے. حضور دروازے سے اندر داخل ہوئے اور رک گئے. حضور دیکھنے لگے سب طرف. کہا عائشہ جی یا رسول اللہ کوئی آیا تھا. کوئی آیا تھا. فریاد امتی کرے جو حال دار میں ممکن نہیں کہ غیر بشر کو خبر نہ ہو. کہا عائشہ کوئی آیا تھا. کہا یا رسول اللہ یمن کا رہنے والا آیا تھا. نام نہیں بتا کے گیا. کہا عائشہ نہیں بتا کے گیا کوئی بات نہیں, میں جانتا ہوں یمن کے علاقہ قرن کا رہنے والا ہے اور نام اس کا اویس ہے. عائشہ میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ اللہ کا ایسا بندہ ہے کہ اگر اللہ پہ کسی کام کی ضد کر بیٹھے تو اللہ وہ کام پورا فرما دیتا ہے. حضرت اویس قرنی حضور کے زمانے میں تھے لیکن حضور کو نہ دیکھ پائے. میرے بھائیوں حضور سے سچی محبت کی تھی. انہوں نے بظاہر حضور کو نہیں دیکھا تھا, سامنے سے دیدار نہیں کیا تھا, لیکن وہ حضور کا پورا حلیہ جانتے. حضرت عمر فاروق اعظم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا. عمر علی بلا کے لاؤ دونوں آئے. عرض کہہ دیا رسول اللہ. کہا یہ میرا جبہ لو اور جب بھی تمہاری ملاقات اویس سے ہو جائے, جب بھی تمہاری ملاقات اویس سے ہو جائے میرا یہ جبہ دینا اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں. بے شک سبحان اللہ. میری امت کے لیے دعا کریں. حضرت عمر فاروق اعظم نے 10 سال حضرت اویس کو ڈھونڈا. گم نام شخص حضرت عمر فاروق اعظم نے 10 سال ڈھونڈا. 10 سال کے بعد حضرت اویس قرنی ملے. جبہ پیش کیا. کہا یہ حضور نے تمہارے نام جبہ بھیجا ہے. حضرت اویس قرنی نے اس جبے کو لیا, چوما اور سر پہ رکھ لیا. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اویس حضور نے کہا ہے کہ حضور کی امت کے لیے دعا کرو. حضرت اویس نے عرض کیا یا اللہ اپنے حبیب کی امت کی بخشش فرما دے. ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی اویس تیری دعا پہ ہم نے آدھی امت کی بخشش فرما دی. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. بغیر نے تیری دعا پہ آدھی امت کی بخشش فرما دی ہے. جبہ مل رہا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم ملاقات کو جا رہے ہیں, حضرت علی ملاقات کو جا رہے ہیں. حضور نقشہ بتا رہے ہیں, حضور بیان کر رہے ہیں, حضور فضیلتیں بتا رہے ہیں. حضور بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا بندہ ہے اگر اللہ سے ضد کر بیٹھے تو اللہ کی ضد کو پورا فرما دیتا ہے. میرے بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نقشہ حضرت اویس قرنی کا بتایا اور ادھر حضرت اویس قرنی نے حضرت عمر فاروق اعظم سے پوچھا کہ عمر میرے پاس تو آئے ہو, تم نے تو حضور کو دیکھا ہوگا. بے شک سبحان. تم نے تو حضور کو دیکھا ہوگا, مجھے بتاؤ حضور کا چہرہ نور کیسا ہے. حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر تم نے تو دیکھا ہوگا, مجھے بتاؤ نا, میرا دل سکون مانگتا ہے, تم میرے محبوب کا نقشہ کھینچو, میرے دل کو سکون ملے گا. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اویس ہم رہتے ضرور ہیں لیکن کبھی ہماری آنکھوں کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم اٹھا کے حضور کا پر نور چہرہ دیکھیں. بے شک سبحان. حضرت اویس نے کہا اچھا تو پھر مجھ سے سنو. اور حضرت اویس کہنے لگے دور سے دیکھو تو حضور کی بھویں ملی ہوئی معلوم ہوتی ہیں اور قریب سے دیکھو تو بھویں جدا معلوم ہوتی ہیں. بے شک سبحان. حضرت
حضرت اویس کرنی نے پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا، میں پھر وہی آؤں گا حضرت اویس کو یہ مرتبہ کیسے ملا، حضرت اویس افضل التابعین کیسے بن گئے، حضرت اویس خیر التابعین کیسے بن گئے، حضرت اویس کو حضور کا چپا کیسے مل گیا، حضرت اویس سے صحابہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں، حضرت اویس کو یہ مرتبہ کیسے ملا کہ اللہ سے ضد کر لے تو اللہ ضد پوری فرماتا ہے، تو بات لوٹ کے پھر وہی ٹاپک پہ آ جاتی ہے، یہ ماں کی خدمت کا صلہ تھا جو اویس کو اللہ کا ولی بنا دیا اور حضور کا عاشق صادق بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، افسوس ہوتا ہے بہت۔ لوگ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں فرمایا کہ میرے صحابہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ اپنے والدین کو گالی دیں گے۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے، صحابہ حیرت میں پڑ گئے، وہ تو صحابی تھے، ان کے ذہن میں تو دور دور تک خیال نہیں آ سکتا کہ ایسا بھی ہوگا۔ اچھا یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ ہاں ہاں، حضور نے پھر مثال دے کے بتایا، کہا لوگ اپنے ماں باپ کو ایسے گالی دیں گے، یہ بندہ اس بندے کے ماں باپ کو گالی دے گا، یہ بندہ اس بندے کے ماں باپ کو گالی دے گا، گویا کہ یہ اپنے ہی ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ سوچو، غور کرو، آئے دن بول چال میں ماں کی گالی، بہن کی گالی، اس کی گالی، اس کی گالی، کسے دے رہے ہو؟ یہ مت سوچنا دوسرے کی بہن کو گالی دی ہے، یہ مت سوچنا دوسرے کی ماں کو گالی دی ہے، آپ نے خود اپنی ماں کو گالی دی ہے، آپ نے خود اپنی بہن کو گالی دی ہے۔ حضور کے فرمان کی روشنی میں یہ مثال حضور نے اس دور میں دی تھی، لیکن زمانہ بہت بدل گیا، یہ مثال اب نہیں ملتی۔ اب تو بندہ، اب تو نوجوان بچہ، اب تو نوجوان لڑکا خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اور گالی دینا تو چھوڑو بڑا صاحب، گالی دینا تو اب دور کی بات رہ گئی، اب تو ماں باپ پہ ہاتھ بھی اٹھا دیا جاتا ہے، اب تو ہاتھ بھی اٹھا دیا جاتا ہے۔ سنو، حدیث میں حضور فرماتے ہیں، جنت کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کس کس نے سنا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، ہاتھ اٹھا کے بتائیے کس کس نے جنت کا نام سنا ہے؟ جنت ایک بڑا خوبصورت گھر ہے، وی آئی پی، آپ اپنے 5 اسٹار ہوٹل ہو، کچھ نہیں، کتنا بھی خوبصورت بنا لو، شداد نے اپنی جنت دنیا میں بنائی تھی، وہ بھی کچھ نہیں تھی، اس نے ہر فیسلٹی رکھی تھی، لیکن خدا کی جنت کے آگے کچھ نہیں تھی، تصور ہی نہیں کر سکتے وہاں کی نعمتوں کا۔ جنت خوشبو اس کی پتہ کہاں تک جائے گی؟ ایک تیز رفتار گھوڑا چھوڑیے، 500 سال تک اس گھوڑے کو چلائیے، دوڑائیے، 500 سال تک، 500 سال میں وہ گھوڑا جہاں پہنچے گا وہاں تک جنت کی خوشبو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ حدیث سنا رہا ہوں، جنت کی خوشبو کہاں تک جائے گی؟ 500 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑایا جائے، تصور نہیں کر سکتے وہ کہاں پہنچے گا، 100 سال میں کہاں پہنچے گا گن بھی نہیں سکتے، مشینیں تھک جائیں گی، لیکن 500 سال میں وہ جہاں پہنچے گا وہاں جنت کی خوشبو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں ماں باپ کے نافرمان کو جنت کی خوشبو اتنی دور سے بھی سنگائی نہیں دے گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، ماں باپ کے نافرمان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، بلکہ حضور فرماتے ہیں جس نے صبح اس حال میں کی کہ اس کے ماں باپ دونوں یا ایک اس سے ناراض تھے تو اللہ اس کے لیے صبح ہی جہنم کے 2 یا 1 جہنم کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بڑا ہلکے میں نے رکھا ہے ہم نے۔ میرے بھائیوں، مجھے امید ہے آج کے بعد اب ہلکے میں نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جو کچھ ہے نا اپنے ماں باپ کی وجہ سے، جو کچھ بھی اپنے ماں باپ کی وجہ سے، ظاہر بات ہے اگر ماں باپ نہ چاہتے ہم نہیں آتے، ہم کچھ بھی نہیں ہوتے۔ ہم آج کچھ ہیں، میں یہاں بیٹھ کے آپ کو تقریر سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ جبہ پہن کے، مفرل ڈال کے، صافہ باندھ کے آپ سے میں بات کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ والدین کی وجہ سے، انہوں نے پیدا کیا،
انہوں نے پڑھایا، پرورش کی. اور میرے بھائیوں، والدین یہ وہ ہستیاں ہیں نا، یہ خود تو تکلیف اٹھا لیتے ہیں لیکن اولاد کو نہیں دیتے. حضور کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا. آپ حضرات ادھر توجہ رکھیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنا کام کریں گے انشاءاللہ. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا. ایک لڑکا حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ میں مالدار ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے اہل و عیال ہے، میرا باپ مجھ سے میرا سارا مال لینا چاہتا ہے، سارا مال، لفظ بھی نوٹ کرتے چلنا، سارا مال لینا چاہتا میرا باپ. حضور نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو بلا کے لاؤ. باپ کو بلا کے لائے. حضور نے فرمایا تیرا بیٹا کہتا کہ تو اس کا سارا مال لینا چاہتا ہے. کہا یا رسول اللہ آپ اس سے پوچھئے میں اس کا مال لیتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، کیا تو اس کی پھوپھیوں کو دیتا ہوں یا میں اپنے اہل و عیال کو خرچ کرتا ہوں. آپ سوچئے اگر آپ کے باپ آپ سے کچھ لے رہے ہیں تو وہ آپ پر ہی خرچ کر دیتے ہیں. یہ ہر کسی کا تجربہ ہے، ہر کسی گھر کی کہانی ہے. اگر ماں نے 50 روپے بھی مانگ لیے اپنی جیب میں رکھنے کے لیے تو آپ شام کو پوچھیں گے نا تو ماں کہے گی بیٹا اس سے آلو لے لیے تھے. بے شک. ماں تجھے خرچ کرنے کے لیے دیے تھے، بیٹا میں نے سبزی خرید لی تھی. باپ تمہیں خرچ کرنے کے لیے دیے تھے، بیٹا میں نے خرچ نہیں کیے، میں گھر میں پھل لے آیا، میں بچوں کے لیے پھل لے آیا. یہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا تیرا بیٹا کہتا ہے تو اس کا سارا مال لینا چاہتا ہے. کہا یا رسول اللہ آپ اس سے پوچھئے وہ مال میں کہاں خرچ کرتا ہوں، لوٹ پھیر کے اسی کا خرچ کر دیتا ہوں. اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ یہ باپ اپنے دل میں کچھ اشعار لکھ کے لایا ہے، وہ سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اشعار سناؤ جو تم لکھ کے لائے ہو، تمہارے دل میں، وہ اشعار سناؤ. عربی میں اشعار ہیں 7-8 اشعار، اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ چھوٹا تھا، چل نہیں پاتا تھا تو میں انگلی پکڑ کے چلا دوں، یہ کھا نہیں پاتا تھا میں کھلاتا تھا، یہ خود کپڑے نہیں پہن پاتا تھا میں سے کپڑے پہناتا تھا. یا رسول اللہ اسے بولنا نہیں آتا تھا میں نے بولنا سکھایا. یا رسول اللہ جب یہ بیمار ہو جاتا تھا تو رات بھر میں جگتا تھا اور صبح کو مجھے ایسا لگتا تھا کہ بیماری اس پہ نہیں مجھ پہ آئی تھی. یا رسول اللہ یہ جب پریشان ہوتا، یہ جب دکھ تکلیف میں ہوتا، پریشان ہوتا، مصیبت آتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے مصیبت مجھ پہ آئی ہے. وہ اشعار سناتا جا رہا ہے، اشعار سناتا جا رہا ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا ہو گیا، اسے پال پوش کے میں نے بڑا کیا، اس کی دیکھ بھال میں نے کی، اس کی رکھوالی میں نے کی، کپڑوں کا انتظام میں نے کیا، کھانے پینے کا انتظام میں نے کیا. یا رسول اللہ میں نے اس کی دیکھ بھال کی. اللہ کے رسول نے جب یہ سب باتیں سنی تو ارشاد فرمایا فَذْهَبْ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، چلا جا تو اور تیرا مال تیرے باپ. حضور طیش میں آ گئے. چلا جا انت ومالک لأبیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا. حضور نے فرمایا تو اور تیرا مال، ارے جو مال ہے وہ بھی تو نہیں ہوتا اگر والدین نہیں چاہتے. ماں کے پیٹ میں مروڑ کے مار دیا جاتا، کون سی دولت، کون سا مال، کون سی مالداری، کون سی امیری سب ختم ہو جاتی. ماں باپ نے چاہا ہے تو آپ یہاں بیٹھے ہیں، ماں باپ نے چاہا تو مالدار ہیں، ماں باپ نے چاہا تو دولت مل رہی ہے، ماں باپ نے چاہا تو کھا رہے ہیں، ماں باپ نے چاہا تو منصب مل رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے سب کچھ ماں باپ کی بدولت ہے تو ہمارا بھی سب کچھ ماں باپ کے لیے ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار عرض کر دیا یا اللہ من جلیسی فی الجنہ، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ جنت میں میرا، سب بولیے جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ پڑوسی دیکھنا ہے، جاؤ کھلا علاقے میں چلے جاؤ، ایک قصاب کی دکان ہے، قصاب کسائی گوشت کا کام کرنے والا، کہاں چلے جاؤ، وہ تمہارا جلیس ہے، وہ تمہارا
पड़ोसी है, साथी है, अरबी में जलीस बोलते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले, पहुंचे, उसकी दुकान खुल रही थी, सलाम कलाम हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए। लोग आ रहे थे, गोश्त ले रहे थे, जा रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि बात नोट कर रहे थे। जब उसका सारा गोश्त बिक गया तो उसने कहा कि आप मेरे साथ चलें, घर पे मेरे साथ खाना तनावुल करें, बड़ी दूर से आए हैं आप। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे थे कि मेरा जन्नत में पड़ोसी, सुबह से शाम हो गई, कोई नेक काम नहीं देखा, गोश्त बेच रहा, लोग आ रहे हैं, चला जा रहा है। अब इन्हें बात समेटा, अपना औजार समेटे घर जा रहा है, सोच रहे हैं कि मेरा पड़ोसी है। उसने कहा चलो मेरे साथ चलो दावत में, मेरे साथ खाना खाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो देखते हैं, हो सकता है आगे कोई करिश्मा हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ चले, उसके घर पे पहुंचे, बैठ गए। अब उसने औजार रखे, खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम से बातें होती रही। जब खाना तैयार हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा आप खाइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आप भी बैठ जाइए। कहा रुकिए, पहले मैं अपनी अम्मी जान को खाना खिला दूं। बेशक, सुभान अल्लाह। कहा अम्मी जान को खाना खिला दूं। अब उसने एक थैला उतारा, थोड़ा सा बड़ा थैला उतारा, और उसमें से एक नहीर को डालकर कमजोर, बगैर गोश्त की, सिर्फ हड्डियां, एक बूढ़ी माँ, सूखी साखी लकड़ी बनी हुई। आप तसव्वुर कर लीजिए कि जब वो थैले में थी कितनी कमजोर हो, यानी सिर्फ सांसें ही चल रही थी उसकी, सिर्फ सांसें ही चल रही थी। उसने उतारा, बिठाला, मुंह धुलाया, साफ सफाई की। साफ सफाई करने के बाद अब निवाला उठाता है, माँ के मुंह में देता है। निवाला उठाता है, माँ के मुंह में देता है। निवाला उठाया, माँ को खिलाया। जब माँ ने कहा बेटा मेरा पेट भर गया, मैं खाना खा चुकी हूँ, अब माँ का मुंह साफ किया, उसे थैले में रखा और थैला मिट्टी पर लटका दिया। यानी माँ में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो बैठ सके या लेट सके, तो उस थैले में उस माँ को रख के उसने चुकुंदी पे टांग दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी माँ के होंठ हिलते हुए देख लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब होंठ हिलते हुए देखे तो होंठों के करीब कान कर दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसकी माँ कह रही थी या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साहिब बनाना। बेशक, सुभान मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बनाना। माँ की दुआ कबूल होती है, माँ की दुआ कबूल होती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा मैं तेरे पास यूं ही नहीं आया था, मुझे भेजा गया था। कहा बात क्या है? कहा मैं मूसा हूँ। कहा अच्छा वो जलीलुल कद्र पैगंबर जो अल्लाह के नबी है? कहा हाँ हाँ वही मूसा हूँ। कहा तू कैसे आना हुआ? कहा मैंने रब से पूछा था या अल्लाह जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा, तो अल्लाह ने तेरे पास भेज दिया। जो सुबह से शाम तक तेरे पास रहा, लेकिन मैंने कोई ऐसी चीज न देखी कि जिस पे मैं फैसला कर पाता कि तू मेरा जन्नत में साथी है। लेकिन जब तेरी माँ के होंठ झूमते हुए देखे तो मैंने फैसला कर लिया कि तू जन्नत में मेरा साथी है। हज़रत मूसा ने कहा पहचान ले, आज हम यहाँ मिले हैं, इंशाअल्लाह जन्नत में भी मिलेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। ये माँ है, माँ मेरे भाइयों, ये वो माँ है जिसके होंठ हिलते हैं तो अर्श आज़म हिल जाता है। बेशक, उस माँ को बड़ा हल्के में ले रखा है तुमने। माँ से कहते हो कि चुप रह, तुझे बोलने का सलीका नहीं। जिसने बोलना सिखा दिया आज उससे कहते हैं बोलने का सलीका नहीं। जिसने हाथ पकड़ के चलना सिखाया आज उससे कहते हैं टेक के चलो, तुम्हें चलना भी नहीं आता। जिसने आपको शऊर दे दिया आज उससे कहते हो कि मेरे बीच में मत बोला करो। मेरे भाइयों, वो फजाइल माँ बाप के जिक्र हुए हैं, वो फजाइल कि अगर आप सुन लें कान खड़े हो जाए।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह माँ की अजमत के बारे में बताइए। इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, वही दोनों तेरी जन्नत भी है और वही दोनों तेरी जहन्नम भी है। यानी हदीस का खुलासा ये है कि अगर माँ बाप की खिदमत कर लो तो जन्नत मिल जाएगी, और माँ बाप की नाफरमानी करो तो सीधा जहन्नम में जाओ। हज़रत मालिक बिन दीनार में आखिरी पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। हदीस पाक में है कि सबसे बड़ा, सब बड़े गुनाहों में सबसे बड़े दो गुनाह हैं। अल-इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, दूसरा खुदा मानना, सबसे बड़ा गुनाह। उसके बाद हुजूर ये भी फरमा सकते थे तर्कुस सलात, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह, लेकिन नहीं, हुजूर ने फरमाया अल्लाह के साथ शरीक ठहराना सबसे बड़ा गुनाह है और वालिदैन की नाफरमानी करना सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह। मालिक इब्न दीनार हज पे गए हुए थे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला मैं देखना चाहता हूं कि आज किस किस का हज कबूल हुआ है। आज किस किस का? रात में सोए, ख्वाब में बताने वाले ने बताया मालिक बिन दीनार सबका हज कबूल हो गया सिवाय एक शख्स के। अब आंख खुली, सुबह को बेदार हुए, इसी पशु पेश में रहे, वो एक शख्स कौन है? सबका हज कबूल हो गया, वो एक शख्स कौन है कि जिसका हज कबूल नहीं हुआ? हजरत मालिक बिन दीनार इसी पशु पेश में रात में फिर सोए। फिर किसी कहने वाले ने कहा कि जाओ, मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, हमने उसका हज कबूल नहीं किया है। हजरत मालिक बिन दीनार सुबह हुई और जाकर के खुरासान से आए हुए काफिलों में गए। कहा यहाँ पर कोई खुरासान से काफिला आया हुआ है? कहा हाँ आया हुआ है। कहा उसमें कोई बल्ख का रहने वाला है? कहा हाँ, मोहम्मद बिन हारून बल्खी बड़ा आबिदो जाहिद है, बड़ा इबादत गुजार है, बड़ा नेकूकार है, पंज वक्त का नमाजी है, 24 साल से रेगुलर हज करने आ रहा है, 24 साल से रेगुलर हज करने आ रहा है, बड़ा आबिद जाहिद है, नेक परहेजगार है। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा खेमा किधर है? इशारा किया गया खेमा खुला जगह है। अब मालिक बिन दीनार उसके खेमे की तरफ जा रहे हैं, लोगों का हुजूम देख रहे हैं, लोग उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, बड़ा नेको परहेजगार है, बड़ा नेको परहेजगार है। मालिक बिन दीनार हैरत में पड़े हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं और मुझे बताया गया है कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज कबूल नहीं हुआ है। हजरत मालिक बिन दीनार उसके खेमे के गेट पे पहुंचे, अंदर आवाज दी कौन? अंदर से आवाज आई कौन? कहा मालिक बिन दीनार हूँ। कहा आ जाओ, क्या बताने आए हो? कहा बस एक मसला सुलझाने आया हूँ। कहा मुझे पता है कौन सा मसला सुलझाने आए हो? कहा क्या बात है? कहा मुझे पता है, तो मुझे बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ है। कहा मुझे बताने आए हो मेरा हज कबूल नहीं हुआ है। हजरत मालिक बिन दीनार हैरत में पड़ गए, अब आके फटी रह गई। कहा तुझे कैसे मालूम है? कहा मुझे इसलिए पता है, 24 साल से रेगुलर हज कर रहा हूँ, हर साल मुझे कोई ना कोई आके बताता है कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी तेरा हज कबूल नहीं हुआ है। मालिक बिन दीनार हैरत में पड़ गए, कहा तुझे मालूम है? कहा मुझे हर साल कोई ना कोई अल्लाह का वली आता है, मुझे बताता है कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। अच्छा फिर बता इसके पीछे की बात क्या है, इसके पीछे का राज क्या है? मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहने लगा, कलेजा थाम के बैठो मेरे भाइयों, माँ होती है, बाप होता है, वालिदैन बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी। अल्लाह खालिक हकीकी है और ये सबब ज़ाहिरी हैं। अल्लाह ने बारहा कहा इनकी फरमा बरदारी करो, इनका शुक्र करो, इनकी खिदमतगारी करो। मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहने लगा, मैं एक बार शराब पीकर के आया था, नशे में धुत था, अपने घर आया, बीवी को मारा, इतने में मेरी माँ बचाने के लिए आ गई, मैंने अपनी माँ के थप्पड़ मारा और उसे धक्का दे दिया, जलते हुए तन्नूर में मेरी माँ गिर पड़ी और गिर करके वो इंतकाल कर गई। यहाँ मेरी बीवी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, जब इंतकाल कर गई मेरी बीवी मेरे पास आई और कहने लगी, मोहम्मद बिन हारून बल्खी अब मैं तुझे छोड़ करके जा रही हूँ। मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहता है, मैंने कहा बीवी तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो? कहा जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा कैसे
ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، میری اسلامی بہنیں اگر سنتی ہو تو سنیں، جو ماں کا نہیں ہو سکتا وہ تمہارا بھی نہیں ہو سکتا۔ آج ارتداد کا دور ہے، آج جسے دیکھو جس مسلم شہزادی کو دیکھو انسٹاگرام یا فیس بک یا واٹس ایپ کے ذریعے غیروں کی گود میں جا کر کے گر رہی ہے، جو اپنے دین کا نہیں ہوا، جو اپنے دھرم کا نہیں ہوا، جو اپنے خاندان والوں کا نہیں ہوتا ہے، جن کے ہم ماں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، جن کے ہم ماں کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا ہے، وہ تم اسلام کی شہزادی کو تاج پہنائے گا، وہ بھی ارتداد کا شکار کر دے گا، وہ بھی ایک دن قتل کر دے گا، وہ بھی ایک دن موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اگر سیکھنا ہے تو اسلام سے سیکھو، جو ماں کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بیوی نے کہا میں تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں، چلی گئی بیوی۔ محمد بن ہارون بلخی کہتا ہے محلے والوں نے میری ماں کو دفلا دیا، مجھے میں کمرے سے جب نکلا میں نشہ اتر چکا تھا تو میں افسوس کر رہا تھا، ہائے مجھ سے یہ کیا ہو گیا، میں نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، میری ماں تنور میں گر کر جل گئی اور قتل ہو گئی، مر گئی۔ وہ کہتا ہے میں 24 سال سے ریگولر حج کرنے آ رہا ہوں، لیکن ہر سال مجھے کوئی آ کے بتاتا ہے کہ محمد بن ہارون بلخی تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں وہ بھی کیسے جائے، انہوں نے اپنی ماں کو مارا ہے۔ ماں پہ ہاتھ اٹھانے والوں اپنے فیوچر کا خیال کرو، ماں ناراض ہے تو رب ناراض ہے، باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے، ان کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو والدین کا ادب کرو، والدین کی خدمت کرو، اگر ترقی چاہتے ہو تو گھر پہ ماں کا ہاتھ چوم کے نکلا کرو، انشاءاللہ اللہ بھرپور ترقی سے نوازے۔ میرے بھائیوں میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ تمام تقریر آپ کے دل تک پہنچی ہوگی اور سلگتا ہوا مسئلہ میں نے چھیڑ دیا، یوں کہیں کہ آپ کے زخم پہ نمک رکھ دیا، لیکن سچ یہی ہے کہ ماں باپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری کریں گے انشاءاللہ، آپ ماں باپ کی فرما برداری کریں گے انشاءاللہ، باپ کی فرما برداری کریں گے، ماں باپ سے مشورہ لیں گے، ماں باپ کو اپنے بیچ میں بولنے کا موقع دیں گے، غور سے ان کی بات سنیں گے، موبائل چھوڑ کر موبائل دور رکھ کر ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں آپ نے غور کیا ہوگا کبھی کبھی آپ کی ماں یا والد صاحب پرانے واقعات سناتے ہیں، بیٹھ جاتے، کبھی ماحول بن جاتا ہے تو ماں باپ پرانے واقعات لے کے بیٹھ جاتے ہیں، سمجھے؟ تو بچے کیا کہتے ہیں یہ تو سنا دیا تھا، بار بار کوئی باتیں نہیں۔ میرے بھائی کہا کرو، خود جا کر کے کہا کرو ابو والا واقعہ سناؤ، وہ کیسے کیا ہوا تھا، یقین کر دل خوش ہو جائے گا، باپ کا دل خوش ہو جائے گا، ماں کا دل خوش ہو جائے گا کہ میرے بیٹا میری بیٹی میرے پاس آئی میری باتیں سننے کے لیے۔ موبائل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب تو ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ماں پاس بیٹھی ہو، باپ پاس بیٹھا ہو، موبائل چل رہا ہے، موبائل چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، ان سے دوستی نبھا رہے ہو جن کا پتہ ہی نہیں ہے، ان سے دوستی نبھا رہے ہو جن کا پتہ ہی نہیں ہے، جن کی خبر ہی نہیں ہے، اور جو تمہارے دوست ہیں وہ تمہارے پاس بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں موبائل چھوڑے تو مجھ سے بات کریں، موبائل چھوڑے تو مجھ سے بات کروں، موبائل چھوڑے تو مجھ سے بات کروں۔ میرے بھائیوں ایسا موقع مت دیجیے کہ باپ سوچے کہ بیٹے سے موبائل چھوٹے یا بیٹا موقع دے تو میں اس سے بات کروں، فرش راہ بن جائے گی، جیسے ہی لگے کہ باپ کچھ کہنے والا ہے فوراً جی 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 بس جی جی جی، یقین کرنا یہ انداز اپنا لیا تو آپ کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا آپ کی ترقی۔ یہ بہت بڑی بات کی میں نے، مالدار بننا ہے کہ یہ ہاں مالدار بننا ہے، میں اس کا بتاؤں گا، آپ عمل کر لیں۔ قرآن میں رب نے کیا کہا، میں نے سب سے پہلے آیت پڑھی تھی، شکر تم راضی کرنا تم، اگر تم شکر کرو گے تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اور یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، لئن لام تاکید ہے، لازیدنکم لام تاکید ہے، دلنا
نون لام تاکید ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ ضرور ضرور تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. اے اللہ صرف تو اتنا کہتا کہ میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا تو ہم مان جاتے کیونکہ تو سچا ہے, تو جھوٹ نہیں بولتا, تیرے وعدے سچے ہیں. لیکن اے اللہ تو نے کیوں کہا کہ ضرور ضرور, کہا اس لیے کہ میرے بندوں کا ایمان کمزور ہے, ان کے لیے کہا ہے. ہم سمجھ گئے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرا شکر کرو تمہاری نعمتیں ضرور ضرور بڑھا دوں گا. وہیں دوسری جگہ رب کہہ رہا ہے انشکر لی ولوالدیک, میرا شکر کرو اپنے والدین کا شکر کرو. بے شک سبحان اللہ کا شکر کرنا ہے اور والدین کا شکر کرنا ہے. پھر دیکھنا مالداری کیسے بڑھتی ہے. ایک نسخہ یہ لیجیے, دوسرا نسخہ یہ لیجیے, میرا اپنا تجربہ ہے. میں اتنی عمر کا تو نہیں ہوں لیکن میں نے تجربہ کیا. میں نے تجربہ کیا, میں آپ کو تجربہ بتاؤں. میری امی جان مجھ سے کہتے بیٹا پیسوں کی ضرورت ہے, جتنے وہ مانگتی ہیں اس سے بڑھتی میں دیتا ہوں الحمدللہ. یہ صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو, کیونکہ ہم نے والدین کو کچھ اور ہی سمجھ رکھا ہے. صرف یہ سمجھ رکھا ہے بس وہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, بس اتنا ہی کچھ ہے ان کا. لیکن وہ بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. وہ ہماری جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے, جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے. الوالد اوسط باب من ابواب الجنہ, حضور فرماتے ہیں والد جنت کے دروازوں میں سے 20 کا دروازہ ہے. صرف والدہ کی خدمت کرو گے جنت تو ملے گی, دروازہ نہیں کھلے گا. صرف والدہ کی خدمت کرو گے جنت تو مل جائے گی, لیکن دروازہ, صرف والد کی خدمت کرو گے دروازہ تو کھل جائے گا جنت میں داخلہ. یعنی جنت میں جنت بھی لینا ہے, جنت میں داخلہ بھی لینا ہے. تو ماں کی بھی خدمت کرو اور والد کی بھی خدمت کرو. دوسرا نسخہ میں یہ بتا رہا تھا کہ میری ماں جو مجھ سے مانگتی ہے تو میں انہیں پڑھتی دیتا ہوں, یا کبھی میری جیب میں صرف اتنے ہی ہوتے ہیں تو میں وہ ٹوٹل ہی دے دیتا ہوں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں کبھی قسم نہیں کھاتا لیکن میں آج آپ کے سامنے آپ اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ شام نہیں ہونے پاتی ہے, اللہ اسے ڈبل دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حقیقت بات ہے, ڈبل دیتا ہے. کبھی تجربہ کر کے دیکھیں, لیکن دل سے دیں خوشی کے ساتھ, یہ نہیں لوٹی ایسے نہیں, بالکل دل سے. مت بتاؤ تمہاری جیب میں نہیں بچا, دے دو. میں جو دل سے ادھر سے دعا نکلتی ہے نا, پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے, پر نہیں اس دعا کے, لیکن پرواز ایسی ہے باب اجابت ہو جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں جیسے میری دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے, ایسے والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے, ماں باپ کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے. تو دوسرا نسخہ کیا ہے, ماں باپ پہ خرچ کریں. جتنا آپ خرچ کر لیں گے اس سے زیادہ آپ پائیں گے. ایک آخری حدیث سنیے. ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ, میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں, میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں. نہیں پورا دے لو ٹھنڈ لگ رہی ہے, ٹھنڈ اللہ. چلے میں میری بات سنیے, کیونکہ دیکھو شب برات ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں عبادت بھی کر لینی چاہیے, ہے نا. نمازیں بھی پڑھ لینی چاہیے, قضا بھی پڑھ لینی چاہیے. ناشتہ بھی پڑھوں بابو, آواز ہونا چاہیے, میں سے اشعار پڑھ دوں گا. لیکن میری آخری بات میں پہلا نسخہ کیا ہے, والدین کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, شکر کے کئی طریقے ہوتے ہیں, انہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز مہیا کر دو ان کے لیے, یہ شکریہ. اگر کبھی الفاظ میں کہہ سکتے ہو تو کہہ لو, اچھا لگے گا کہ امی آپ کا بہت شکریہ. امی بھی مسکرا جائیں گی کہ آج میرے لال کو کیا ہو گیا ہے, لگ رہا شب برات میں بدل دیا مولانا صاحب نے, اور تم بدل جاؤ گے, کریڈٹ مجھے مل جائے گا, اور میری ماں بھی مجھے بول دے گی کہ میرے لال نے کئیوں کو بدل دیا. انشاءاللہ اللہ میری ماں کی دعا سے مجھے بھی بدل دے گا. بدلیں گے انشاءاللہ.
इंशाअल्लाह। पहला नुस्खा वालिदैन का शुक्र करना है, दूसरा नुस्खा वालिदैन पर खर्च करना है, ठीक है। ये मत देखना कि यार मेरे पास इतने ही है, एक बार तजुर्बा करके देखना। मैं नहीं कहता हर बार देना, आप एक बार तजुर्बा करके देखना, जितने मांगे उससे डबल देना, और अगर जेब में उतने ना हो जितने हो उतने दे देना, फिर देखना तुम तजुर्बा और बरकत देखना, अल्लाह इसको जाया नहीं होने देता। दूसरा नुस्खा क्या है? माँ बाप में खर्च करना है। तीसरा नुस्खा सुनिए, मालदार होने का। एक साहबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, क्या रसूल अल्लाह, मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ, पैसा खर्च करता हूँ, उसका सब कुछ ख्याल रखता हूँ, खाने पीने को देता हूँ, और वो मुझे तानु तस्वीर करती है। क्या करती है? यानी आसान लफ्ज़ कह रहे गाली गुलूज करती है, गाली गुलूज करती है। साहबी ने याद किया, मैं पूरी खिदमत करता हूँ लेकिन माँ मुझे बुरा भला कहती रहती है। हुजूर का जुमला सुनो, ताजदार कायनात फरमाते हैं, माँ जो कहती है कहने दे तू माँ की खिदमत कर। माँ जो कहती है कहने दे तू माँ की खिदमत कर। और एक तजर्बे की बात बताऊं मैं आपको, एक शख्स में जानता हूँ, अब उनकी माँ का इंतकाल हो गया, उनकी माँ रात को दिन डालने थी अपने लड़के को। वो पता क्या कहते थे? वो कहते इसकी गालियों ने मुझे मालदार बना दिया। माँ की गालियों ने मालदार बना दिया। माँ बाप कुछ कहें सुन लो, पता है इसका बेनिफिट मिलने वाला है, इसके बदले में मालदारी आने वाली है। तो तीसरा नुस्खा क्या? माँ बाप कुछ भी कहें सुनते रहना है, ठीक है। कुछ कहना तो नरमी, अगर वो फिर बोले तो बस जी आपका हुक्म सलाम होगा। कभी ये मत सोचा करें कि भाई लोग कह रहे हैं खुला काम करो तो सही होगा, माँ कह रही मत कर तो मत करो। ये मत कहो कि माँ तुझे क्या मालूम बाहर क्या हो गया, क्योंकि माँ बाप ये वो हस्ती हैं कि इनकी जबान से जो निकलता है अल्लाह पूरा कर देता है, अल्लाह पूरा कर देता है। इनकी बददुआएं भी बहुत जल्दी लग जाती हैं, बहुत जल्दी। वलियों की विलायत छिन गई माँ की बददुआ से, वलियों की विलायत छिन गई। एक अल्लाह के वली थे, वो हज के लिए जा रहे थे, उन्होंने वालिदा से इजाज़त ली, वालिदा ने मना कर दिया, कहा नहीं तो हज को ले जा रहे, कहा वहाँ जाने से कहा लिया है। अब वो चुप से निकले, चोर बन के चुपके से बगल बता इलाके में से थोड़ा दूर निकले थे, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। इधर पड़ोस के घर में एक चोर गुजरा, उसने चोरी करी, घर वाले जग गए, जब उसे रपटाया उसके पीछे भागे चोर के पीछे। अब उसे जब रपटाते रपटाते महल्ले की मस्जिद के पास आए, चोर वहां से एकदम गायब हो गया, वो कितनी पलट गया, निकल गया वो कितनी को, वो समझे मस्जिद में घुस गया। अब ये पूरे महल्ले के लोग मस्जिद में जैसे ही दाखिल हुए, वो नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ लगे, इधर चोरी करके आए, जब तुम नमाज पढ़ने लगे, पूरे महल्ले वालों ने दबोचा, ले जाके हाथ तोड़ा, हाथ काटा और चोरी के इल्जाम में सजा भी दी। देखो माँ से छुप के गया था, छुप के चोरी निकला था, और चोरी की सजा शरीयत में हाथ काट रहा है। अल्लाह को गवारा नहीं हुआ कि माँ की इजाजत के बगैर जाएगा, अल्लाह ने वही सजा दे दी जो चोर की सजा थी। माँ की दुआएं और बददुआएं बहुत तेजी से लगती हैं। अच्छा, रात के समय पता नहीं माँ सुनती होंगी या नहीं सुनती होंगी, नहीं सुनती हो फिर भी आप लोग कहना कि माँ को चाहिए कि बददुआएं ना दिया। हम उनकी औलाद ही तो हैं, अब उन्हें बददुआ दे दी और हमारा बेड़ा गर्क हो गया, तो दुख किसे होगा? माँ को ही तो होगा। तो उन्हें बददुआ नहीं देनी चाहिए। अच्छा, हमें भी चाहिए कि हम ऐसे काम ना करें कि उनके मुँह से बददुआ निकले, है ना। अब वालिद साहब की एक करामत सुन लो, एक शख्स था, उसके 4 बेटे थे। जब शख्स बीमार हुआ तो उसके 4 बेटों में से एक बेटे ने कहा 3 भाइयों से कि वालिद की जो देखभाल करेगा उसे वालिद के माल में से कुछ भी नहीं मिलेगा। अब 4 भाइयों में फैसला हुआ कि वालिद की जो देखभाल करेगा उसे वालिद के माल में से कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ वालिद की खिदमत करे। कैसे करे वो जाने।
माल वाली टीम को मिलेगा। अब 3 तो हट गए, जिसने कहा था उसने वही रह गया, उसने चूज कर दिया, कहा ठीक है वालिद की खिदमत में करूंगा। वालिद का जितना माल था वो 3 भाइयों में बढ़ गया। अब एक बेटा रह गया, उसने अपने वालिद को चुन लिया। अब ये रात में सोया तो इसे ख्वाब में किसी ने कहा कि फुला जगह पर 100 अशरफियां हैं, जाकर के वो ले लो। साथ ही कहा कि उन अशरफियों में बरकत नहीं है। अभी सुबह को बेदार हुआ, बीवी से मशवरा किया, बीवी ने कहा सही है ले लो जाके। इसने कहा नहीं, उसमें बरकत नहीं है, उसमें इसने नहीं ली। दूसरी रात को आप देखा, किसी ने कहा 10 अशरफियां खुला जगह रखी होंगी, वो ले लो, लेकिन सुनो उनमें बरकत नहीं है। अभी फिर सुबह को बेदार हुआ, इसने बीवी से कहा, बीवी ने कहा ले लो, इसने कहा उसमें बरकत नहीं है, मैं नहीं लूंगा। तीसरी रात इसने ख्वाब देखा तो इसे बताया गया कि 1 दीनार खुला जगह रखा है, जाकर के वो ले लो, लेकिन सुनो उसमें बरकत है। अब ये सुबह बेदार हुआ, बीवी से बात की, बीवी ने कहा 1 दीनार का क्या करेंगे, क्या जरूरत पड़ी 1 दीनार लाने की। उसने कहा मैं लेके आऊंगा, उसमें बरकत है। ये 1 दीनार लेने के लिए चला गया, 1 दीनार लेके आ रहा था कि रास्ते में एक शख्स आवाज लगा रहा था 2 मछलियां ले लो 1 दीनार में, 1 दीनार में 2 मछलियां ले लो, 1 दीनार में 2 मछलियां ले लो। इसने कहा ठीक है, 1 दीनार ही तो है, 2 मछलियां मिल रही हैं, आज घर वालों को मछलियां ही खिलाऊंगा। और इसने वो 2 मछलियां ली, 1 दीनार उसे दे दिया, घर पे लाके बेगम के सामने डाल दी, कहा बेगम इन मछलियों को बनाओ और पकाओ, आज हम मछलियां खाएंगे। बेगम ने छुरी हाथ में ली, मछलियों को काटना शुरू किया। एक मछली काटी, उसके पेट में एक कीमती हीरा निकला, दूसरी मछली काटी, एक कीमती हीरा निकला। अब बीवी ने बुलाया शौहर जी को, कहा सरदार जरा जल्दी तशरीफ लाइए। कहा क्या हो गया, कहा मछली के पेट में तो हीरा निकल आया है। उसने अब दोनों हीरे हाथ में लिए, बादशाह के दरबार में पहुंच गया, एक हीरा बादशाह को दिया, बादशाह ने बहुत सारा माल और दौलत उसे अता कर दिया। और बादशाह ने कहा ये सब सुन, एक हीरे से काम नहीं चलेगा, दूसरा भी मुझे दे दे, दूसरा भी दे दिया अल्लाह। और बादशाह ने उसे मालदार बना दिया, खूब सारा माल दे दिया। आप देखें वालिद की खिदमत का सिला ये मिलता है, बच्चा गरीब भी हो फिर भी अल्लाह मालदार बना देता है। मेरे भाइयों, एक नुस्खा वालिदैन की खिदमत करना है, शुक्र करना है और खर्च करना है, उनका ख्याल रखना है। उलमा फरमाते हैं वालिदैन के सामने ऐसे रहा करो जैसे बादशाह के सामने गुलाम रहता है। गुलाम कैसे रहता है बादशाह के सामने, गर्दन झुकी हुई है, हाथ बंधे हुए, जी जी जो को, जी जो को, जो को। गुलाम नहीं बोल सकता बादशाह के सामने। उलमा फरमाते हैं इस तरह वालिदैन के सामने रहा करो। जब वालिदैन चलते हो तो पीछे चला करो, उनसे आगे ना निकला करो, जब वहां तो खड़े हो जाया करो। ये सब बातें खुलासा ये निचोड़ ये कि हमें वालिदैन को वालिदैन समझना चाहिए। आज हम जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बदौलत है। इंशाअल्लाह अगर मेरी इस तकरीर पर आपने अमल कर लिया तो ये जलसा कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं अच्छी तकरीरें हो जाती तो कहते हैं जलसा कामयाब हो गया। अच्छी तकरीरों से जलसा कामयाब नहीं होता, अच्छी तकरीरों पर अमल करने से जलसा कामयाब होता है। अगर आपने यहाँ से कुछ सीख लिया, कुछ समझ लिया तो इंशाअल्लाह जलसा कामयाब हो गया और इस रात के बाद आपकी किस्मत भी बदलना शुरू हो जाएगी। अगर वालिदैन की खिदमत करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। वालिदैन की खिदमत कीजिए, उनकी फरमाबरदारी कीजिए, उनका शुक्र कीजिए, अल्लाह ताला आपको मालूम ही बरकत करेगा, सेहत सलामती भी अदा करेगा। बातें कुछ और भी तुमसे करते पर कहाँ वार है क्या होना है, क्यों रजा उड़ते वक्त उठो जब वो वफार है क्या होना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।